السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ پریویس لیکچرز میں بیٹا آپ کو جو بھی ریویژن کروائی جا رہی ہے، امید ہے آپ نے اس کو یاد ضرور کر لیا ہوگا۔ آج بھی ہم نے اپنے چند اسباق کی ریویژن کرنی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 5، شاب ابی طالب عام الحزن۔ شاب ابی طالب عام الحزن، جس سال حضرت ختیجہ اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے وفات پائی، اس دن کو کہا جاتا ہے عام الحزن۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سوالات۔ کن دو صحابہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا؟ وہ کون سے دو صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والے لوگ زیادہ ہو رہے تھے اور جو اسلام کے خلاف تھے ان کو نفرت ہو رہی تھی۔ کس کے مشورے پر بنو ہاشم شاب ابی طالب میں جمع ہوئے؟ حضرت ابو طالب کے کہنے پر بنو ہاشم کے سب لوگ شاب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ مقاطع قریش کے خاتمہ کے 6 ماہ بعد کس کی وفات ہوئی؟ مقاطع ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے پیار سے پرورش بھی کی اور ان کی ڈھال بھی بنے رہتے تھے۔ شاب ابی طالب عام میں مسلمانوں نے کیسے گزارا کیا؟ زندگی انتہائی مشکل ہو گئی، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی گھاٹی میں نہ دی جاتی۔ گھاٹی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو جہاں پر مسلمان چھپ کر رہ رہے تھے، وہاں پر کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہ پہنچائی جا رہی تھی، وہاں موجود لوگوں کو درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ختیجہ نے وفات پائی۔ اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال آپ کی بیوی اور آپ کے چچا انتقال کر گئے، تو غم کا سال قرار دیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے نبی اکرم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کی ہمتیں بڑھ گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے میں اضافہ کر دیا۔ ان کی اور مشکلات بڑھ گئیں۔ ان کے چچا ان کی ڈھال تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے۔ جب ان کے چچا کا انتقال ہوا تو اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ آگے جو ہم نے اپنا سبق ریویژن کرنا ہے وہ ہے سبق نمبر 6، سفر طائف۔ نبی پاک کو لگا کہ اب یہاں پر اسلام کی مزید تبلیغ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے طائف کا سفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب حضرت ختیجہ کی وفات کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے، یعنی افسردہ ہو گئے، اداس ہو گئے۔ قریش مکہ کی سختیاں روز بروز بڑھ رہی تھی، مکہ میں اسلام کی مزید اشاعت کا امکان بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جا کر اسلام کی تبلیغ کا ارادہ کیا۔ اس لیے انہوں نے، کیونکہ مکہ والوں کی بہت زیادہ سختیاں بڑھ گئی تھی، انہوں نے روانگی کا فیصلہ کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر مکہ سے تقریباً 95 کلومیٹر دور طائف شہر تشریف لے گئے، اور طائف شہر میں جا کر بھی ہمارے نبی پاک کو بہت سی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ طائف کے لوگوں نے نبی اکرم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے سے روک دیا، آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا جو تالیاں بجاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو برا بھلا کہتے، آپ پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، آپ تھک کر بیٹھتے، آپ کو زبردستی اٹھا کر چلنے پر مجبور کرتے۔ اس قدر اسلام کو پھیلانے میں تکلیفیں برداشت کی گئی ہیں، اور آج ہم الحمدللہ سب لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارے نبی نے اتنی تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ فرشتے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا جب بہت زیادہ مصائب بڑھ گئیں، تکلیفیں بڑھ گئیں؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتہ تشریف لایا، ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے ان کو اجازت نہیں دی اور انہوں نے یہی کہا کہ ان سب لوگوں میں ہی ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. آپ کو جتنا بھی سلیبس ریوائز کروایا گیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. 5 سپتمبر سے آپ کے آن لائن ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں. آپ کا پیپر ایم سی کیوز میں ہوگا. 25 ایم سی کیوز 50 مارکس کے ہوں گے. ایگزام سے متعلق آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں یا اسکول آفس سے رابطہ کریں. تھینک یو اسٹوڈینٹس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.